آج ہم فلسفے کے ایک شاید تھوڑے غیر معمولی مگر کافی دلچسپ خیال پر بات کر رہے ہیں، یعنی بیتیز، جسے ہم اردو میں حماقت کہہ سکتے ہیں۔ خاص طور پر جس طرح ژاک دیریدا نے ذیل دلوز کے کام میں اسے سمجھا ہے۔ ہمارے پاس کچھ علمی تحریریں ہیں، تو کوشش یہ ہوگی کہ اس پیچیدہ خیال کی تہہ تک پہنچے۔ جی بالکل، اور یہ جو عام فہم میں ہم بیوقوفی یا نادانی سمجھتے ہیں نا، یہ اس سے کافی گہری چیز ہے۔ دلوز ہمیں اصل میں چیلنج کرتے ہیں کہ ہم حماقت کو صرف دوسروں کی چیز نہ سمجھیں، بلکہ اسے اپنے اندر یہاں تک کہ خود فلسفے کے مرکز میں تلاش کریں۔ ایک طرح سے یہ فلسفے کو عاجزی سکھانے والی بات ہے۔ اچھا، تو یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ دلوز کہہ رہے ہیں یہ حماقت کہیں باہر نہیں، یہ ہمارے اندر ہے، انسان ہونے کا حصہ ہے گویا۔ مطلب یہ نہیں کہ وہ فلاں احمق ہے، بلکہ ہم سب میں اس کا امکان موجود ہے۔ یہ تو کافی الگ سی بات لگ رہی ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا اور کھولتے ہیں۔ بالکل بالکل، دلوز بہت واضح کرتے ہیں کہ بیتیز جو ہے یہ انسانی چیز ہے، جانوروں یا جانوروں والی نہیں۔ اور تاریخی طور پر دیکھیں تو یہ لفظ ایک طرح کے الزام کے طور پر استعمال ہوتا رہا ہے۔ جیسے قدیم یونانی میں لفظ تھا کیٹیگوریا، جس سے انگریزی کا کیٹیگری نکلا ہے، اس کا ایک مطلب الزام لگانا بھی تھا۔ تو جب ہم کسی کو بیٹ یعنی احمق کہتے ہیں تو یہ صرف ایک درجہ بندی نہیں ہوتی، یہ ایک طرح کا آپ کہہ لیں الزام بھی ہے۔ اور جو بات اسے اور بھی پیچیدہ بناتی ہے وہ یہ کہ اس الزام یا کیٹیگری کا کوئی ایک متعین مطلب بھی نہیں ہے۔ فرانسیسی لفظ بیتیس کے معنی جو ہیں وہ سیاق و سباق کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ خود فرانسیسی بولنے والوں کے لیے بھی کبھی کبھی اس کا بالکل ٹھیک ترجمہ کرنا یا وضاحت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ایک حالت میں جسے حماقت کہا جائے، دوسری میں شاید نہ کہا جائے۔ ایسا ہی ہے؟ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ جی ہاں، اور یہی وہ وجہ ہے کہ دلوز اسے کم از کم دریدا کی نظر میں کوئی عام سی کیٹیگری نہیں سمجھتے۔ وہ اسے ٹرانس کیٹیگوریل کہتے ہیں، یعنی یہ تمام کیٹیگریز تمام زمروں سے آپ کہہ لیں ماورا ہے، ان کے پار ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے کانٹ سے پہلے جو ٹرانسنڈینٹل کا تصور تھا فلسفے میں، یعنی کوئی ایسی چیز جو تمام خاص قسموں یا ژانرا سے اونچی یا زیادہ بنیادی ہو، یہ حماقت بھی کچھ ویسی ہی بنیادی چیز ہے جو کسی ایک ڈبے میں بند نہیں ہوتی۔ اچھا، تو یہ سیدھی سادھی بات نہیں کہ کوئی ذہین ہے یا نہیں، یہ ایک زیادہ گہرا فلسفیانہ مسئلہ ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے مواد میں ذکر تھا کہ دلوز اسے 3 خاص چیزوں سے جوڑتے ہیں: حاکمیت یعنی سوورینٹی، ظلم یعنی کروئلٹی، اور سوچ۔ یہ آخری والا تھوڑا حیران کرتا ہے۔ حماقت کا بھلا سوچ سے کیا تعلق؟ عام طور پر تو ہم اسے سوچ کی کمی سمجھتے ہیں نا؟ ہاں، یہی تو سب سے دلچسپ نقطہ ہے۔ دلوز کے لیے حماقت سوچ کی مکمل غیر موجودگی نہیں ہے، بلکہ یہ خود سوچ کی ایک بگڑی ہوئی یا کہہ لیں ایک خاص قسم ہے۔ یہ چیز ابھرتی ہے سوچ اور انفرادیت کے عمل کے درمیان ایک پیچیدہ تعلق سے، یعنی وہ عمل جس سے کوئی چیز ایک منفرد فرد یا وجود بنتی ہے۔ وہ اسے سمجھانے کے لیے جرمن فلسفر شیلنگ کے دی گراؤنڈ یعنی گرونڈ یا لیفوں کے تصور کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جو وجود اور انسانی آزادی کی بالکل بنیادوں سے بحث کرتا ہے۔ تو گویا حماقت کا تعلق ہماری سوچنے کی صلاحیت، ہماری آزاد ہونے کی صلاحیت سے ہی جڑا ہوا ہے، یہ اس سے الگ نہیں ہے۔ یہ تو واقعی بہت گہری بات ہے۔ یعنی حماقت کوئی ایسی بیرونی چیز نہیں جسے ہم دوسروں پر لگا سکیں، بلکہ یہ ہمارے اپنے سوچنے کے انداز، ہماری آزادی، ہمارے وجود کی گہرائیوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ کلیدی نقطہ کیا ہے؟ دیکھیں، اہم نقطہ یہ ہے کہ دلوز کی نظر میں بیتیس صرف عقل کی کمی یا کوئی غلطی نہیں ہے، بلکہ یہ انسان کے اندر موجود ایک بنیادی، ایک طرح سے وجودی حقیقت ہے۔ یہ سوچ کا ایک ایسا انداز ہے جو عام درجہ بندیوں کو چیلنج کرتا ہے، ان سے آگے نکل جاتا ہے، اور یہ فلسفے کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ وہ اس اندرونی حماقت کو سمجھے، اس پر غور کرے۔ تو نچوڑ یہ نکلا کہ دلوز کے لیے حماقت صرف دوسروں کی کمزوری نہیں، بلکہ انسان ہونے کا، سوچنے کے عمل کا ایک حصہ ہے۔ بالکل، جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک بہت اہم سوال پر سوچنے کی دعوت دیتا ہے۔
کہ اگر حماقت صرف دوسرے کی ناکامی نہیں بلکہ ہمارے اپنے اندر بھی ایک امکان کے طور پر، ایک پوٹینشل کے طور پر موجود ہے، تو پھر یہ علم، یہ سمجھ ہمارے اپنے آپ کو جاننے اور دوسروں کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو دیکھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ان تحریروں کو پڑھنے کے بعد ذہن میں گونجتا رہتا ہے اور ظاہر ہے مزید غور و فکر کا تقاضا کرتا ہے۔